مگر حیرت انگیز حد تک فراموش شدہ باب پر بات کریں گے جس نے یقین مانے ہمارے موجودہ مالیاتی نظام کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی تھی۔ ذرا 1920 کی دہائی کے امریکہ کا تصور کریں۔ یہ وہ دور تھا جب پوری دنیا گولڈ سٹینڈرڈ یعنی سونے کی بنیاد پر چلنے والے معاشی نظام کے شکنجے میں جکڑی تھی، لیکن پھر 1921 میں تاریخ کی دو انتہائی قداور شخصیات، مشہور صنعت کار ہنری فورڈ اور عظیم سائنسدان تھامس ایڈیسن نے ہاتھ ملایا۔ اب ان کا مقصد کوئی نئی مشین ایجاد کرنا نہیں تھا، بلکہ دنیا کے مالیاتی نظام کو ایک بے حد انقلابی تصور کے ذریعے ہمیشہ کے لیے بدلنا تھا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، کیا ہو اگر ہمارے پیسوں کی پشت پناہی تجوریوں میں بند کسی پیلی دھات یعنی سونے کے بجائے حقیقی متحرک بجلی اور توانائی سے کی جائے؟ سن کر تھوڑا عجیب لگا نا، لیکن یہ کوئی خیالی پلاؤ نہیں تھا، بلکہ فورڈ اور ایڈیسن کا وہ بنیادی تصور تھا جسے انہوں نے انرجی کرنسی کا نام دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ پیسہ صرف اور صرف اس وقت چھپے جب کوئی حقیقی کام یا پیداوار ہو۔ دراصل یہ ایک ایسا ریڈیکل آئیڈیا تھا جس کا سیدھا مقصد وال اسٹریٹ کے بینکرز اور ان کے سود پر مبنی نظام کو پوری طرح بائی پاس کرنا تھا۔ اچھا، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کے اس جائزے میں ہم کن چیزوں پر بات کریں گے۔ ہم شروعات کریں گے مسل شوز کے منصوبے سے، پھر سمجھیں گے کہ اس انرجی کرنسی کا طریقہ کار کیا تھا، اس کے بعد ایڈیسن کے معاشی فلسفے پر نظر ڈالیں گے، پھر یہ دیکھیں گے کہ یہ زبردست نظام آخر نافذ کیوں نہ ہو سکا، اور آخر میں بات کریں گے کہ جدید معیشت میں آج بھی اس کی گونج کیسے سنائی دیتی ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں مسل شوز کے منصوبے کی۔ اس پوری کہانی کا آغاز ہوتا ہے امریکی ریاست الاباما میں دریائے ٹینیسی پر واقع ایک بہت بڑے ہائیڈرو الیکٹرک ڈیم سے، جسے مسل شوز کہا جاتا تھا۔ دراصل ہنری فورڈ کی نظر اس ڈیم پر ٹک گئی تھی۔ وہ اسے خرید کر وہاں ایک ایسا عظیم و شان صنعتی شہر بسانا چاہتے تھے جہاں لاکھوں لوگوں کو روزگار ملے اور بے پناہ پیداوار ہو۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ امریکی حکومت کے پاس اس ڈیم کی تعمیر مکمل کرنے کے لیے فنڈز ہی نہیں تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کے پاس اس کا کیا حل تھا؟ کیا ہمیشہ کی طرح وہی پرانا طریقہ کہ مزید قرض لیا جائے؟ بس یہیں سے دو بالکل مختلف معاشی نظریات کا ٹکراؤ شروع ہوتا ہے۔ اب اس صورتحال میں فنڈنگ کے دو بالکل مختلف طریقے سامنے آئے۔ پہلا جو روایتی طریقہ تھا وہ بالکل سیدھا مگر کافی پیچیدہ تھا، یعنی حکومت سونے کی پشت پناہی پر بانڈز جاری کرے اور وال اسٹریٹ کے بینکرز سے بھاری سود پر پیسہ ادھار لے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ سالہ سال صرف سود کی ادائیگی میں ضائع ہوتا رہے گا۔ اب اس کے بالکل برعکس فورڈ اور ایڈیسن کا طریقہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو کسی بھی بینکر سے سود پر پیسہ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حکومت اس ڈیم کی تعمیر اور اس سے پیدا ہونے والی حقیقی توانائی کی بنیاد پر براہ راست اپنی کرنسی، جسے انہوں نے انرجی کرنسی کہا، چھاپیں۔ تو دیکھا جائے تو یہ محض ایک پروجیکٹ کی فنڈنگ کا مسئلہ نہیں رہا تھا، بلکہ یہ تو ملک کی اقتصادی خود مختاری کا ایک بہت بڑا سوال بن گیا تھا۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ یہ انرجی کرنسی کام کیسے کرتی، یعنی اس کا طریقہ کار کیا تھا۔ تو اس انرجی کرنسی کا جو نظام تھا وہ انتہائی منطقی تھا۔ اسے ہم بنیادی طور پر 3 مراحل میں سمجھ سکتے ہیں۔ پہلا مرحلہ تھا کرنسی کا اجرا۔ ہنری فورڈ کی تجویز بڑی دلچسپ تھی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت وال اسٹریٹ کو بیچ میں سے بالکل نکال دے اور براہ راست ڈیم کی تعمیر کی بنیاد پر نئے نوٹ جاری کرے۔ دوسرا مرحلہ تھا اس کی پشت پناہی، یعنی اس کرنسی کی قدر کسی تجوری میں بند پڑے سونے سے نہیں بلکہ ڈیم سے پیدا ہونے والی میکینیکل اور برقی توانائی سے طے کی جائے۔ یہ نوٹ دراصل کام کرنے کی حقیقی صلاحیت کی نمائندگی کرتے۔ اور پھر تیسرا مرحلہ تھا استحکام۔ چونکہ یہ نوٹ ایک مخصوص مقدار میں کلو واٹ آور توانائی کی اکائیوں کے برابر ہوتے، اس لیے جیسے جیسے ڈیم سے بجلی پیدا ہوتی اور کارخانے چلتے، مارکیٹ میں کرنسی کی قدر بالکل مستحکم رہتی۔ تو یہ ایک طرح سے چلتا پھرتا اور بالکل زندہ معاشی نظام تھا۔ تو پھر اس سارے معاملے میں ایڈیسن کا معاشی فلسفہ کیا تھا؟ آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، تھامس ایڈیسن ایک انتہائی عملی یعنی پریکٹیکل انسان تھے۔ ان کا دو ٹوک ماننا تھا کہ یہ گولڈ سٹینڈرڈ دراصل ایک دھوکہ ہے۔ ان کے خیال میں سونا محض ایک غیر پیداواری اور بے جان دھات ہے۔ آپ خود سوچیں، سونے کو کھایا تو نہیں جا سکتا نا، اور نہ ہی اس سے کوئی کارخانہ یا مشینیں چلائی جا سکتی ہیں۔ اس کی ساری قدر صرف انسان کے اس نفسیاتی وہم پر قائم ہے کہ بھئی یہ چمکدار ہے اور بہت نایاب ہے۔
ایڈیسن کا استدلال بڑا سادہ سا تھا کہ ایک کرنسی کی بنیاد کسی ایسی چیز پر ہونی چاہیے جس کی معاشرے کو عملی طور پر روزمرہ زندگی میں ضرورت ہو۔ ایڈیسن کا یہ اقتباس ذرا غور سے سنیں، یہ اس پوری بحث کی جان ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر کوئی ملک ایک ڈیم بنا سکتا ہے جو حقیقی دولت پیدا کرے